کہ تم میرا قاصد ہو، اور جو بھی تم کو راستے میں ایسا شخص ملے جو کلمہ گو ہو، توحید کا قائل ہو، اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ ابو ہریرہ چلے، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو شخصیت مجھے ملی وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ کہا ابو ہریرہ جوتے ووتے لے کے کہاں جا رہے؟ تو فرمایا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پر ایسے ایک انہوں نے مکہ رسید کر دیا۔ وہ فرماتے فخررت لیستی، سرین کے بل پیچھے کو جا پڑا میں، اور عمر میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے، میں بھاگا بھاگا آ رہا۔ تو میں حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا تو حضرت نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ پورا قصہ میں نے سنا دیا کہ عمر نے ایسے ایسے میرے ساتھ کیا ایسا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ تو آقا نے فرمایا ما حملک یا عمر علی ما فعل، یہ عمر تم نے جو حرکت کی یہ کیا ہوا، کیوں ایسی حرکت کی تم نے، کیوں کیا ایسا؟ تو فرمایا کہ حضور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ بشارت آپ عام طور پر سنا دیں گے تو پھر لوگ جہاد میں کیوں جائیں گے، نمازیں کیوں پڑھیں گے، پھر یہ محنت شاقہ کے کام نہیں کریں گے، تو ان کو خلہم یعملون، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ یہ عمل کرتے رہیں۔ تو ان کی یہ حکمت اور مصلحت جو حضرت عمر کے ذہن میں آئی تھی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو صحیح سمجھا، قبول کیا اور فرمایا فخلہم، ٹھیک ہے تو بھئی چھوڑ دو، وہ بشارت دینے سے روک دیا۔ تو ضرورت کے موقع پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بیان کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں صحیح ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے کچھ پیسہ لے کر کے یا حکومت کی چمچہ گیری میں، نہیں، عوام کے عقائد کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا نماز کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ ہیں اور تشہد کی حد تک پہنچ چکے ہیں، امام اپنی لمبی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، سلام نہیں پھیر رہا، آپ کو جو ہے کوئی ایسا رہ کا تقاضا، کوئی ایسا تقاضا ہے کہ آپ اب برداشت نہیں کر سکتے امام کی مزید اقتداء کو، تو مسئلہ یہ لکھا فقہ کی کتابوں میں کہ تم نماز اپنا سلام پھیر کے چلے جاؤ۔ اب یہ مسئلہ اگر ہم عام تقریروں کے اندر، پبلک کے اندر بیان کریں جو مسائل کی باریکیوں کو نہیں جانتے ہیں، تو کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ جس مجبوری کے تحت یہ حکم ہے، لوگ اس مجبوری تک پہنچے بغیر ہی پہلے نکل کے بھاگ جایا کریں گے، غلط مطلب سمجھیں گے۔ تو اس لیے کبھی کبھی لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ان کو فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے بہت ساری باتیں چھپا لی جاتی ہیں، ان کو ہر جگہ بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کا مطلب بھی یہی ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق، ملاحم کے متعلق بھی کچھ باتیں بتا رکھی ہیں، ان باتوں کو اگر میں عام کر دوں گا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا اور یہ گردن کٹ جائے گی۔ یہ گردن کٹنے سے مراد صرف قتل ہی نہیں ہوتا۔ آپ تو ماشاءاللہ آپ سے زیادہ بڑے ہیں وہ علامہ صاحب جو یہ حرکت کر رہے ہیں، اردو ادب کے وہ اپنے آپ کو شہسوار سمجھتے ہیں اور بہت شاندار اردو کے مالک بھی ہیں۔ یہ ہماری اردو کے اندر بھی محاورہ ہے، جب آدمی کی کسی بات کے غلط نتائج مرتب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو ہماری اردو، یار میری گردن کٹ جائے گی اگر ایسا ہو گیا، بھائی میں وہاں گیا تھا، یہ بات جو آئی نا میرے سامنے، گردن کٹ گئی، کٹی گردن۔ گردن کٹنے کا مطلب ہے پریشانی آ جانا، غیر متوقع اور غیر پسندیدہ صورتحال کا پیش آ جانا، یہ مطلب ہے ابو ہریرہ کا۔ اور یزید سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری سلطنت، پورا ان کا دور حکومت، اسے کوئی ظالمانہ دور حکومت نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو گمراہ ہوگا۔ اور حضرت علامہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنے جن کو اپنا بڑا مان رہے ہیں،
جن کو نانا کہہ رہے ہیں یہ اپنے نانا کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ اگر امیر معاویہ ظالم تھے، ابو ہریرہ تو ان سے ڈر کی وجہ سے حدیث گول کر رہے تھے، آپ بتائیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں امانت کے ساتھ یہ شخص ظالم ہے، کیا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کے ہاتھ پر جو ہے مصالحت کرنا، اپنا اقتدار اس کے حوالے کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنا نانا جان بتا رہے ہیں، ان نانا جان نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، امیر معاویہ سے مصالحت کر لی کہ آپ ہی چلائیے حکومت کو۔ اگر وہ ظالم تھے، وہ باغی تھے، وہ دین کو غلط کر رہے تھے، تو غلط شخص کے ہاتھ میں امت کی باغ ڈور دینا کیا جائز ہے؟ کیا آپ کے نانا جان ایسا کر سکتے تھے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوتا تو کسی قیمت پر حضرت حسن ان سے جو ہے مصالحت نہیں کرتے، اور انہوں نے مصالحت کی۔ ان کے چھوٹے بھائی جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پوری زندگی امیر معاویہ کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، ان کی عمارت میں زندگی گزاری۔ اختلاف یزید کے زمانے میں ہوا تو گویا فساد جو ہے یا ظلم جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ ظالم بادشاہوں کا دور یزید کے بعد شروع ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت سے 1 سال پہلے دنیا سے تشریف لے آئے، تو یزید اور یزید کے بعد میں آنے والے جو بنو امیہ کے وہ سرکش ظالم فلاں فلاں جیسے بھی ہیں، وہ سب تو ابو ہریرہ کے بعد آئے ہیں۔ تو کیا ابو ہریرہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ڈر رہے تھے ان سے؟ ڈرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فتنوں کی حدیثیں اور فتنوں کی باتیں عوام الناس پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ میں اگر عوامی سٹیج پر ان کو بیان کروں گا تو ایسی صورت کے اندر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، دین کے سلسلے میں لوگ جو ہے گمراہ غلط طریقوں میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ دوسرا ذخیرہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تو میری گردن کٹ جائے گی، یعنی ایسی صورتحال پیش آ جائے گی جو ناپسندیدہ ہے۔ گردن کٹنے کا مطلب قتل ہی نہیں ہے، گردن کٹنے کا مطلب ہے ناپسندیدہ صورتحال کا پیش آ جانا، ناگوار حالات کا پیش آ جانا۔ جیسے میں نے آپ کو اردو کی مثال دی، سب بڑے بڑے ادیب کہتے ہیں نا بھئی ایسا ہو گیا میری گردن کٹ گئی، اگر یہ بات ہو گئی صاحب میری گردن کٹ جائے گی، تو کیا کٹی گئی اس کی؟ ترجمہ دوبارہ ریکارڈنگ بعد میں شروع کی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن، وعاءین، وعاء کے معنی برتن، تثنیہ کا صیغہ وعاءین، حفظت وعاءین، میں نے علم کے 2 برتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیے۔ اما احدہما فبسستہ، ان میں سے ایک تو میں نے تمہارے سامنے نشر کر دیا، پھیلا دی، اور وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کا جہاں تک سوال ہے فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُ، اگر وہ دوسرا بھی میں نشر کر دوں تو میری گردن کٹ جائے گی، یعنی ناگوار صورتحال پیش آ جائے گی، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اور مسئلہ اگر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے والد محترم یعنی موصوف کے نانا جان کے ابا حضور فرما رہے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو، ہر بات ہر شخص کے سامنے نہیں، بلکہ جیسے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کی، یعنی جتنے لوگ سمجھ سکتے ہوں اتنا ان سے بتاؤ، اس سے زیادہ بتاؤ گے تو اس کا نتیجہ خراب ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو ہریرہ ڈر رہے تھے۔ ابو ہریرہ کیوں ڈرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا شوق تھا گردن کٹانے کا، ڈرتا وہ ہے بزدل آدمی جسے زندگی پیاری ہوتی ہے۔ ان حضرات کا عالم تو یہ تھا کہ یہ تو ہتھیلی پہ جان رکھے پھرتے تھے، جو حضور کے ساتھ ہتھیلی پہ جان رکھے پھرتے ہوں، ہر وقت موت کو تلاش کرتے پھرتے ہوں، وہ ڈریں گے کسی ظالم سے؟ کیوں ڈریں گے وہ؟